السلام علیکم دوستو، میں ہوں اریج اور آپ دیکھ رہے ہیں اریج شاہ ناولز چینل۔ آج ہم دوسری قسط ریڈ کرنے جا رہے ہیں۔ جن کو میری سپیڈ سلو لگتی ہے وہ سپیڈ اپنی یوٹیوب پہ سسٹم ہوتا ہے اس سے ویڈیوز تیز کر سکتے ہیں، اور جن کو میری آواز نہیں پسند یا پھر وہ وائس اوورنگ میں نہیں سننا چاہتے بلکہ خود ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میری آواز میوٹ کر کے خود ریڈ کر لیں۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں دوسری قسط۔ سیم ڈارلنگ، تم نے نور سے بین کے بارے میں بات کی ہے یا نہیں کی؟ وہ بہت زیادہ پریشان ہے نور کو لے کر۔ 3 مہینے ہونے کو ہیں، نور کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا۔ میں نے آج بین سے بات کر کے اسے یقین دلایا ہے کہ نور کا جواب ہاں ہوگا، لیکن تم کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہو۔ تم جلد سے جلد اس سے بات کرو۔ تم جانتی ہو میرا بھانجا کتنا اچھا ہے، وہ تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور میرا نہیں خیال کہ اسے شادی پر کوئی اعتراض ہوگا۔ وہ صرف ڈیٹ کے لیے ہی منع کر رہی تھی نا۔ تم مسلمانوں کا یہ بڑا پرابلم ہے، پہلے شادی کرو پھر بات آگے بڑھے گی، بعد میں اگر انڈرسٹینڈنگ ہی نہ ہو تو میں کہتا ہوں شادی کا فائدہ ہی کیا ہے۔ لیکن بین تمہاری اور تمہاری بیٹی کی پرابلم کو سمجھتے ہوئے اس کے سامنے شادی کا پرپوزل رکھ رہا ہے، لیکن تم نور سے ابھی تک اس بارے میں بات ہی نہیں کر پائی ہو۔ تم بتاؤ نور کو بین کتنا امیر ہے، لڑکیاں اس کے دائیں بائیں گھومتی ہیں، اس کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے مری جا رہی ہیں، لیکن وہ تمہاری بیٹی سے محبت کرنے لگا ہے اور اس کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں مل رہا۔ دیکھو سیم، میں تمہیں ایک بات کلیئر بتا دینا چاہتا ہوں، میں آگے فیوچر میں بین کے ساتھ اپنا بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں اور میں اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں چاہتا۔ تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی اور اپنی بیٹی کو سمجھانی بھی ہوگی۔ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کہ یہ ڈیل میرے لیے کتنی زیادہ اہم ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں مائک، تم ٹینشن مت لو، میں بات کروں گی نور سے۔ وہ کیا ہے نا، آج کل وہ اپنے ایگزامز کو لے کر تھوڑی پریشان ہے اور پھر اس کی جاب بھی چھوٹ گئی ہے، تو مجھے اس وقت بات کرنا کچھ عجیب لگا۔ تم اسے جاب مل جانے دو، اس کے بعد میں سکون سے اس سے بات کروں گی، وہ شادی سے انکار نہیں کرے گی، تم فکر مت کرو، میں اسے ہر حال میں منا لوں گی۔ سمرا نے اسے سمجھاتے ہوئے یقین دلایا۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے جواب ہاں میں چاہیے۔ یہ بات تم اچھی طرح سے اپنے دماغ میں بٹھا لو، میں اس ڈیل کو کسی بھی طرح ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا، میں اس پر کسی قسم کا کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہوں سیم، وہ اسے بے حد سختی سے کہہ رہا تھا۔ یقیناً یہ ڈیل اس کے لیے بے حد اہم تھی۔ بین اس کا بھانجا تھا جو کہ پیسے اور رتبے کے معاملے میں اس سے بہت آگے تھا، اور اب وہ اس کے ساتھ بزنس شروع کرنا چاہتا تھا کہ بین کی عقل اور اس کے پیسے سے وہ اس کا بزنس بھی اس کے لیول کی ترقی کر سکے۔ خدارا موم، سب بس کر دیں، میں آپ کو 1000 بار کہہ چکی ہوں، مجھے اس بین اور اس کے پیسے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہوں، مجھے نہیں چاہیے حرام کے پیسے، وہ رکھے اپنے پاس اپنے پیسے، اور نہ ہی مجھے 4 دن کی شادی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اب آپ بہانے بنانے کے بجائے اپنے بوائے فرینڈ کو حقیقت بتائیں۔ میں کبھی بین سے شادی نہیں کروں گی۔ تو پھر کس سے شادی کرو گی؟ اپنے باپ کے گنوار بھتیجے سے، اس سے جس کے ساتھ تمہارا باپ تمہیں ساری زندگی کے لیے بسا دینا چاہتا ہے، وہ ان پڑھ گنوار جاہل جو عورتوں کو اپنے پیر کی جوتی سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بیچ گھسنا چاہتی ہو تم؟ آدھی زندگی حویلی کی 4 دیواری کے ایک کمرے میں پڑے رہو، کسی غیر مرد کے سامنے مت جاؤ، بڑا سا دوپٹہ ہر وقت اپنے اوپر لپیٹ کر رکھو، تمہارے شوہر کے علاوہ تمہیں کوئی اور غیر مرد دیکھ نہ سکے۔ تو ہے ایسی زندگی پر میں نے 5 سال تمہارے باپ کے ساتھ برباد کیے، وہ میں تھی جو اس گنوار آدمی کے ساتھ 5 سال تک اپنا آپ برباد کرتی رہی۔ میں نے تو نہ جانے کیسے اس آدمی کو لندن آنے پر مجبور کر دیا، ورنہ میری زندگی بھی شاید ان گنوار عورتوں کی طرح ہوتی جو اس حویلی میں رہتی ہیں۔ لیکن یہاں آنے کے بعد اس شخص کی باتوں اور روک ٹوک نے مجھے اس سے طلاق لینے پر مجبور کر دیا۔
تمہارے پیدا ہونے کے بعد بھی اس شخص نے اپنی عادتیں نہیں چھوڑی، وہ شخص کبھی نہیں بدل سکتا، اور جس شخص کے ساتھ وہ تمہاری شادی کرنا چاہتا ہے وہ اس سے بھی 4 قدم آگے ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم کیسے رہو گی ان سب کے بیچ۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، اور تمہارے باپ نے کبھی مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس نے وہاں شادی کر لی اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے جو یقیناً تم سے زیادہ اہم ہے اس کے لیے، تبھی تو اس کے آنے کے بعد اس نے کبھی تمہاری خبر تک نہیں لی۔ اسی لیے بہتر ہوگا کہ اپنے باپ کے غم سے نکل کر اصل زندگی کی طرف آ جاؤ۔ تم بالغ ہو گئی ہو، اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہو، اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتی ہو۔ وہ بین ایک اچھا انسان ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا، وہ تمہاری زندگی کی ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ مجھے نہ تو آپ کی اس بحث میں انٹرسٹ ہے اور نہ ہی آپ کے بوائے فرینڈ کے اس بھانجے میں۔ میں کہاں شادی کروں گی، کیا کروں گی، اس کا فیصلہ میں کروں گی، کوئی میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا، اور اگر میرے باپ کو میری ضرورت نہیں ہے تو اب مجھے بھی ان کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خوش ہوں اپنی زندگی میں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں اداسی در آئی تھی۔ سمرا نے بھی اس کی اداسی کو محسوس کیا تھا۔ ابھی سمرا کچھ کہتی کہ وہ فون رکھ چکی تھی۔ اسے اپنی ماں پر بہت غصہ آ رہا تھا، جو اس کا انکار اپنے شوہر تک پہنچانے کی بجائے بہانے بنا رہی تھی۔ 3 مہینے پہلے وہ اپنے ماں سے ملنے کے لیے اس کے گھر گئی تھی جب اس کی طبیعت کچھ خراب تھی۔ وہاں پر مائک سے ملنے اس کا بھانجا آیا ہوا تھا، جو اس سے دیکھتے ہی اس پر بری طرح سے فدا ہو گیا۔ پہلے تو وہ اس کے ساتھ ڈیٹ مارنے کے لیے کافی بے چین رہا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ نور اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں دکھا رہی تو وہ شادی کے پرپوزل بھیجنے لگا، جس کے جواب میں وہ صاف انکار کر چکی تھی۔ اسے مائک کے ساتھ ساتھ اس کے سارے خاندان سے بھی نفرت تھی۔ اس کی وجہ سے اس نے بہت نقصان اٹھایا تھا۔ وہ 4 سال کی تھی جب اس کے باپ نے سمرا کو طلاق دے دی۔ سمرا رشتے میں اس کے باپ کی کزن تھی، لیکن آزادانہ ماحول میں رہنے کی وجہ سے سمرا کی سوچ بھی کافی آزادانہ تھی۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے ماں باپ نے زبردستی اس کی شادی اس کے باپ سرمن سے کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سرمن شاہ پوری کوشش کے باوجود یہ رشتہ بچا نہ سکے۔ انہوں نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانی۔ آخر میں شادی کے بعد بھی اپنا افیئر جاری رکھا۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتے تھے، لیکن یہ چیز ان کی برداشت سے باہر تھی۔ اپنی بیوی کے شادی کے بعد اس افیئر کو وہ قبول نہ کر سکے اور سمرا کو طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد 4 سالہ نور انگلش گورنمنٹ کے فیصلے پر ہمیشہ کے لیے ماں کے پاس آ گئی۔ سرمن نے 5-6 بار نور کی کسٹڈی کی اپیل کی، لیکن وہ اسے حاصل نہ کر سکے، بلکہ کسٹڈی کے بعد ایک بڑی رقم انہیں سمرا کو دینا لازم کر دی گئی۔ وہ تقریباً 1 سال تک ہر اتوار کے دن اس سے ملنے آتے تھے، اور پھر ایک دن وہ غائب ہو گئے، اور پھر وہ کبھی بھی اس سے ملنے کے لیے واپس نہ آئے۔ اس کی ماں کو ہر ہفتے پیسے ملتے رہے، جو کہ اب بھی مل رہے تھے، لیکن جس کا انتظار نور کی آنکھیں کرتی رہی وہ کہیں کھو گئے تھے۔ پھر ایک دن اس کی ماں نے اسے بتایا کہ پاکستان جا کر اس کے باپ نے نہ صرف دوسری شادی کر لی ہے، بلکہ وہ ایک بیٹی کا باپ بھی ہے، جس سے یقیناً وہ نور سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تبھی تو وہ اس کی پرواہ کیے بنا اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ تقریباً 9 سال کی تھی جب اس کی ماں نے اپنا گھر بیچ کر اپنے بوائے فرینڈ کے گھر رہائش اختیار کر لی اور اسے بھی اپنے ساتھ لے آئی۔ مائک کی حرکتیں اسے بہت عجیب لگتی تھی۔ اس کی ماں کے ساتھ اس کی نازیبا حرکتیں، اس کی ماں کو عجیب لباس میں محفلوں کی رونق بنانا اسے بہت برا لگتا تھا، لیکن شاید اس کی ماں کو ان سب باتوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ وہ آزادانہ ماحول میں پلی تھی، اسے ان سب چیزوں کو بہت انجوائے کرتی تھی، لیکن پھر ایک دن پانی سر کے اوپر سے چلا گیا جب اس شخص نے اس کے کمرے میں آ کر اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت وہ اسے نہ صرف بری طریقے سے چھونے کی کوشش کر رہا تھا، بلکہ اس کے کپڑے بھی پھاڑ چکا تھا، جبکہ اسے بری طرح سے زخمی بھی کر گیا تھا۔ اس کے شور مچانے پر گھر کے سارے ملازموں کے ساتھ ہی اس کی ماں بھی وہاں آ گئی اور اس کی عزت پر کوئی داغ لگنے سے بچ گیا، لیکن اب وہ اس شخص سے خوف زدہ رہنے لگی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو فیصلہ سنا دیا کہ وہ یہاں نہیں رہے گی بلکہ ہاسٹل میں رہے گی۔ اس کا سارا خرچہ اب تک انگلش گورنمنٹ اور اس کا باپ اٹھاتا تھا، اسی لیے وہ اپنی مرضی کی مالک تھی۔ مائک کو یہ ڈر لاحق ہو گیا کہ کہیں وہ اس کی نیت کو سمجھ کر پولیس میں نہ چلی جائے، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے سمرا کو اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے اگلے ہی دن اس سے شادی کر لی۔ لیکن اب اس کے پاس کسی بھی قسم کے کوئی پیسے نہیں آئے
آتے تھے کیونکہ وہ 18 سال سے اوپر ہو چکی تھی۔ اس کی 18ویں سالگرہ کے ساتھ ہی اس نے اپنا خرچہ اٹھانا شروع کر دیا، وہ ایک جاب کے ذریعے، جبکہ جو پیسے باپ کی کسٹڈی کے طور پر اسے ملنے چاہیے تھے وہ اس کی ماں کے پاس جاتے تھے، جو اسے کبھی نہ ملے اور نہ ہی اس نے کبھی ضرورت محسوس کی۔ ان 3 ماہ میں وہ 2 نوکریاں چھوڑ چکی تھی، جبکہ ایک سے پرسوں ہی اسے نکال دیا گیا تھا۔ کل ایک ریسٹورنٹ میں بھی جانے والی تھی جہاں سے اسے اچھی آفر ملی تھی۔ دیکھو سرمد کون آیا ہے، تمہارا شیر آ گیا، کب سے ڈھونڈ رہے تھے نا تم اسے۔ دارم سائی نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، اصغر سائی نے سب کا دھیان اس کی طرف دلایا۔ سرمد جو بیڈ پر بے حال پڑے تھے، ایک نظر اس کی جانب دیکھ کر مسکرائے تھے۔ نہ جانے کیوں جب بھی وہ دارم کو دیکھتے تھے ان کے دل میں سکون اترتا تھا۔ بڑی بی بی اور ہمنا چاچی اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، وہ گمبھیر انداز میں سب کو سلام کرتا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ چچا سائیں کیسے ہیں آپ؟ وہ ہمنا چچی کی چھوڑی ہوئی جگہ پر بیٹھتے ہوئے ان سے پوچھنے لگا۔ زاوش زرش، جاؤ بیٹا ادا سائیں کے لیے کھانا لگاؤ۔ ثانیہ میری جان تم بھی جاؤ، اپنے پیپرز کی تیاری کرو۔ وہ تینوں بچیوں کو وہاں سے اٹھاتے ہوئے بھیج چکی تھی کیونکہ چچا سائیں کو دارم سے بہت اہم بات کرنی تھی۔ سنان اور ساحر دونوں شکار پر گئے ہوئے تھے اور اب تک ان کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ کیا بات ہے جس بات کی آپ اتنی پریشان ہیں؟ آپ کیوں اپنی طبیعت اس حد تک خراب کر رہے ہیں؟ آپ نے مجھے بتائیں تو صحیح اپنی پریشانی کی وجہ۔ آپ کا بی پی خطرناک حد تک ہائی ہے۔ وہ ان کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھامتے ہوئے ان سے پوچھنے لگا۔ 12 سال دارم سائیں، میں تھک گیا ہوں اب اور برداشت نہیں ہوتا مجھ سے۔ صرف ایک بار اسے اپنے سینے سے لگانا چاہتا ہوں۔ وہ سسکتے ہوئے بولے تو ہمنا چاچی بھی اپنے منہ پر دوپٹہ رکھ کر رونے لگی۔ بس بہت ہو گیا سرمن سائیں، میں نے تمہیں کتنی دفعہ منع کیا ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہو اپنی بیٹی کے لیے؟ ویسے بھی اب وہ 18 سال کی ہو چکی ہے، اب وہ اپنی مرضی کی مالک ہے۔ میں اگلے ہفتے لندن جا رہا ہوں، تمہاری بیٹی سے ضرور ملوں گا اور اسے واپس آنے کے لیے بھی کہوں گا اگر اس کی مرضی۔ آگے اس کی مرضی، اصغر شاہ نے بھائی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس کی نہیں بابا سائیں، ہماری مرضی۔ 18 سال کی ہو چکی ہے تو لے آئیں اسے یہاں۔ اب وقت ہو گیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں نبھائے، بس آزادی ختم۔ وہ گمبھیر انداز میں بولا۔ دارم سائیں ہوش سے کام لیں، آپ جانتے ہیں کہ اس کی ماں کس طرح کی عورت تھی؟ طیبہ بیگم، دارم کی ماں، دبی دبی سی آواز میں احتجاج کرنے لگی۔ اما سائیں اس حویلی میں سرمد شاہ ایک ہی ہے۔ دارم سائیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور سمجھانا بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ وہ مونچھوں کو ہلکا سا تاؤ دیتا اٹھ کر باہر نکل گیا، جبکہ اس کے فیصلے نے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ دارم سائیں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ چچا سائیں کا بی پی بہت زیادہ ہائی ہے، ہسپتال میں ایڈمٹ کرنا ہوگا، حالت دن بہ دن خراب ہو رہی ہے، اوپر سے ثانیہ کو بھی بخار ہے، کل اس کا پیپر ہے تو مجھے اس کی بھی ٹینشن ہو رہی ہے۔ اگر آپ بہتر سمجھیں ایک بار اس سے بات کر لیں، میرا نہیں خیال کہ وہ صبح پیپر دینے جا پائے گی۔ ساحر تھوڑی دیر پہلے ہی سنان کے ساتھ شکار سے لوٹا تھا جب دارم سائیں کا چھت پر آنے کا پیغام ملا۔ تم پریشان مت ہو ساحر، میں بات کر لوں گا اس سے، تم کل سے ہی چچا سائیں کو ہسپتال میں ایڈمٹ کروا دو۔ باقی بابا سائیں لندن جا رہے ہیں اگلے ہفتے، چچا سائیں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اور بتاؤ تمہارا شکار کیسا رہا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے کیا؟ ملک کے چمچوں نے پیچھا تو کیا تھا لیکن نہ جانے کیسے وہاں ہمارے لوگ آ گئے، انہوں نے سب کچھ ہینڈل کر لیا۔ سنان کو یقین تھا کہ آپ نے ہی ان لوگوں کو وہاں بھیجا ہے۔ اور یہ واجد علی کی بیٹی کا نکاح یوں اچانک اتنی سادگی سے کیوں کیا گیا؟ کوئی خبر ہے آپ کو؟ اسے اچانک ہی واجد علی اور اس کی بیٹی کا خیال آیا۔ نہیں، میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں ساحر سائیں۔ خیر تم بیٹھو، میں ذرا ثانیہ سے مل کے آتا ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولا تو ساحر صرف ہاں میں سر ہلاتا اپنے چائے کا کپ ہاتھوں میں لے چکا تھا۔ چچا سائیں نور سے ملنا چاہتے تھے لیکن وہ عورت انہیں اس کی شکل بھی نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ 14 سال پہلے بھی اس نے بہت گیمز کھیلی تھی، اس نے بہت ہوشیاری سے نور کی کسٹڈی نہ صرف اپنے نام کروا لی تھی بلکہ وہ اس کا سارا خرچہ بھی خود ہی اٹھانے لگے تھے، لیکن کتنی صفائی سے اس عورت نے یہ حق بھی چھین لیا۔ 15 سال سے اپنی بیٹی کی شکل تک نہیں دیکھ پائے تھے وہ۔ ثانیہ نے الگ رو رو کر اپنی حالت خراب کر رکھی تھی، کل سے اس کے ایگزام شروع ہو رہے تھے اور وہ چاہتا تھا کہ وہ ایگزام ضرور دے۔ وہ کمرے پر دستک دیتے ہوئے اندر داخل ہوا تو دیکھا سامنے بیڈ پر روتی ہوئی ثانیہ کے ساتھ زاوش اور زرنیش بیٹھی اسے حوصلہ دے رہی تھی، جبکہ ثنا آئینے کے سامنے کھڑی اسے دیکھتے ہی
کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی زاوش اور زرش نے اپنے سر پر دوپٹے ٹھیک کیے اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے ثانیہ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، تم سب جاؤ یہاں سے، وہ حکمرانہ انداز میں بولا تو وہ دونوں سر ہلاتی باہر نکل گئی، جبکہ ثنا ابھی تک وہیں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تو ثانیہ کو سمجھانے آئی تھی کہ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور مجھے اب چاچا سائیں کی طبیعت بھی کافی بہتر لگ رہی ہے، اگر اللہ نے چاہا تو وہ بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے، اب عمر ہو گئی ہے تو طبیعت تو خراب ہو ہی جاتی ہے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی جاؤ یہاں سے باہر، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے سخت لہجے میں بولا تو ثنا نے ایک نظر ثانیہ کی جانب دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا سخت لہجہ اسے ہمیشہ بہت کچھ باور کروا جاتا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ ثانیہ کی طرف دیکھتا اس سے مخاطب ہوا، کل سے تمہارے ایگزام شروع ہونے جا رہے ہیں، میری خواہش ہے کہ تم 8ویں جماعت میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے میڈیکل شروع کرو، اب تم بتاؤ کیا تم میری اس خواہش کو پورا کرو گی؟ وہ بات کو گمانے کا عادی نہیں تھا، جو اس کے دل میں چلتا تھا وہ سامنے بیان کر دیتا تھا، جس طرح سے اس وقت کر رہا تھا۔ آدا سائیں بابا سائیں کو کچھ ہوگا تو نہیں نا؟ وہ اپنے آنسو روک نہیں پائی تھی۔ چاچا سائیں کو کچھ نہیں ہوگا گڑیا، تم بالکل بے فکر ہو کر اپنے پیپرز کی تیاری کرو، بابا سائیں لندن جا رہے ہیں، وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، کیا تایا سائیں کسی ڈاکٹر کو لینے جا رہے ہیں؟ یہ 13 سالہ لڑکی اس کے لیے بے حد عزیز تھی، جس کا انداز اسے وہ ننھا سا وجود یاد کرواتا تھا جو اس کے لیے کبھی بہت اہم تھا۔ ہاں وہ تمہارے بابا کے علاج کو اپنے ساتھ لے کر آئیں گے۔ اس کے لبوں کی تراش میں مسکراہٹ آ کر غائب ہوئی۔ لیکن ادا سائیں علاج خود کیسے آئے گا؟ وہ کنفیوز ہوئی۔ فضول باتوں پر دھیان مت دیا کرو، اپنی پڑھائی پر غور کرو، میں نہیں چاہتا کہ تمہارا دھیان بھٹکے، تم صرف اور صرف اپنی تعلیم پر غور کرو، تمہیں ڈاکٹر بنتے دیکھنا تمہارے بھائی کی خواہش ہے، یہ یاد رکھنا، اپنے ادا سائیں کی اس خواہش کو پورا کرنا تمہارا فرض ہے۔ وہ سختی سے کہتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ ثانیہ صرف جلدی سے ہاں میں ہی سر ہلا سکی تھی۔ دارم سائیں کی سمجھ کم لوگوں کو ہی آتی تھی، وہ کب نرمی سے بات کرتا اور کب اس کا لہجہ سخت ہو جاتا، اس گھر کے اندر بھی کوئی اس بات کو سمجھ نہیں پاتا تھا۔ تو گائز آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیجیے گا اور چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ 15 تاریخ سے یہی ناول میں فیس بک پہ سٹارٹ کر دوں گی۔ اپنی رائٹر کو دیں اجازت، انشاءاللہ کل ملیں گے۔ خدا حافظ۔